اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آر آل ریڈی فائن. بیٹا آج ہم ایک ایسے پڑھنے جا رہے ہیں اور اس ایسے کا نام ہے مائی فیوریٹ پرسنالٹی. آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں مائی فیوریٹ پوئٹ، دا پوئٹ آئی لائک دا موسٹ. یہ تمام ایسیز اس کے اوپر فکسڈ ہو سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں ایسیز کو. اور یاد رکھیں کہ چونکہ یہ گریجویشن پوائنٹ آف ویو سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کی آؤٹ لائنس نہیں بنائی. یہ زیادہ تر جو آتا ہے یہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ لیول پہ آتا ہے، تو اس لیے اسی کے لحاظ سے میں نے ایسے کو ہی سٹارٹ کیا. تو چلیں پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. A hero is someone who has given his or her life to something bigger than oneself. ہیرو کون ہے؟ ہیرو ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے اپنی زندگی کسی ایسے مقصد کے لیے لٹا دی جو کہ کسی بھی دوسرے مقصد سے، یہاں تک کہ اس کی اپنی ذات سے بھی بڑا ہوتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ دس از ہیرو. The word personality is derived from a Latin word persona, which means person. یہ جو لفظ پرسنالٹی ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ سے اخذ کیا گیا، اور لاطینی زبان کا لفظ ہے پرسونا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پرسن. ٹھیک ہے. سادہ الفاظ میں پرسنالٹی اصل میں وہ خصوصیات کا ایک ایسا پیٹرن ہے، ایک ایسا لاہ عمل ہے جس میں ہماری سوچ، احساس اور رویے آ جاتے ہیں. اور یہ وہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو یونیک بناتی ہیں، ایک انسان کو سب سے مختلف بناتی ہیں. It is believed that personality arises from within the individual and remains fairly consistent throughout the life. یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ جو شخصیت ہے یہ انسان کی اپنی ذات سے اٹھتی ہے، ایک انفرادی شخص کی ایک اپنی ذات سے اٹھتی ہے اور پوری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے. وہ لوگ عظیم ہیں جن کی شخصیت نہ صرف ان کے لیے متاثر کن ہے، امپریسو، متاثر کن only but also for the people who follow them and make their lives happier and prosperous. بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کی پیروی کرتے ہیں، فالو، پیروی کرنا، جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خوش اور خوشحال بناتے ہیں. پراسپرس، خوشحال. ٹھیک ہے. وہ لوگ واقعی میں قابل ستائش ہیں کہ جن کی زندگی نہ صرف ان کے اپنے لیے متاثر کن ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خوش اور خوشحالی سے بھرپور بنا دیتے ہیں. کلیئر؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. پرسنالٹی از مور امپورٹنٹ دین بیوٹی. جو شخصیت ہوتی ہے یہ خوبصورتی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہوتی ہے. جی. علامہ محمد اقبال از مائی فیوریٹ پرسنالٹی. میری فیوریٹ پرسنالٹی علامہ محمد اقبال ہیں. ہی واز بورن آن 9 نومبر 1877 ان اے کلچرل کشمیری فیملی ان سیالکوٹ ود ان دا پنجاب پروونس آف برٹش انڈیا نو ان پاکستان. جناب یہ ایک تہذیب یا ثقافت سے بھرپور کشمیری خاندان جو کہ سیالکوٹ میں آباد تھا اس میں پیدا ہوئے، جو کہ پنجاب کا صوبہ تھا اس برٹش انڈیا کے اندر جو اب پاکستان ہے. ان کی فیملی کشمیری پنڈت تھے اور وہ اسلام کی جانب آئے. انہوں نے اسلام قبول کیا 15ویں صدی کے اندر. In the 19th century when the Sikh Empire was conquering Kashmir, his grandfather's family migrated to Punjab. 19ویں صدی میں جب سکھ کی جو سلطنت تھی وہ کشمیر کو فتح کر رہی تھی تو ان کے دادا ابو نے پنجاب کی جانب ہجرت کی. اقبال's grandfather was was an eighth cousin of Sir Tej Bahadur Sapru, an important lawyer and freedom fighter. اقبال کے جو دادا ابو تھے یہ سر تیج بہادر کے 8ویں کزن تھے اور ایک اہم وکیل اور آزادی کے لیے لڑنے والے ایک بہترین شخصیت تھی. اقبال often mentioned and honored his Kashmiri family in his writings. اقبال نے اپنی رائٹنگ کے اندر اپنی کشمیری فیملی کو درج کیا اور ان کے بارے میں عزت سے بات بھی کی ہے، یعنی انہیں عزت دی ہے. His father Sheikh Noor Muhammad was a tailor while his mother Imam Bibi was a polite and generous lady who used to help the poor and needy people of her locality. ان کے والد شیخ نور محمد ایک درزی تھے جبکہ ان کی والدہ امام بی بی ایک بہت ہی مہذب اور ایک بہت ہی زیادہ سخی خاتون تھی جو کہ غریبوں اور نادار لوگوں کی مدد کرتی تھی اپنی لوکیلٹی میں. لوکیلٹی کہتے ہیں علاقہ.
ایسا علاقہ جہاں پہ وہ رہتی تھی وہاں پہ بچوں ان کی جو غریب اور نادار لوگ تھے ان کی مدد کیا کرتی تھی. آگے بڑھتے ہیں جناب. ہیرو شو یو ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم یور سیلف. جو ہیرو ہوتا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے مسئلے کو کس طرح خود حل کرنا ہے. اگر میں گرامیٹیکلی دیکھوں تو یہاں پر یہ شوز آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ کوٹیشن ہے تو اس کو مجھے ایز اٹ از ہی لکھنا پڑے گا، جو کہ میں نے لکھ دیا. آگے بڑھتے ہیں. علامہ محمد اقبال ڈسٹنگوش ہمسیلف ان ایوری فیلڈ آف لائف. ڈسٹنگوش کا مطلب ہوتا ہے نمایاں کرنا. نمایاں کرنا. علامہ محمد اقبال نے زندگی کے ہر شعبے میں خود کو نمایاں کیا. He was an outstanding lawyer, a magical political leader, an impressive philosopher, and when there comes a discussion about his poetry, he is remembered even today with the title of Shair-e Mashriq. وہ ایک بہت ہی زبردست وکیل تھے، ایک جادوئی سیاسی لیڈر تھے، ایک متاثر کرنے والے فلاسفر تھے، اور جب آتی ہے بات ان کی شاعری کی تو انہیں یاد رکھا جاتا ہے آج بھی شاعر مشرق یعنی مشرق کے شاعر کے طور پر. He did a lot of work for making the dream of Pakistan into reality. پاکستان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انہوں نے بہت سا کام کیا. He awoke the Muslims of subcontinent through his poetry. انہوں نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے سے بیدار کیا. Awoke, awake کی second form. His poetry gave a new energy to the cause of separate nation. ان کی شاعری نے ایک آزاد مملکت کے مقصد کو ایک نئی جدت، نئی طاقت بخشی. In Iqbal's time, Muslims were passing through ordeals and sufferings. اقبال کے وقت میں مسلمان بہت سی آزمائشوں سے، ordeals آزمائشیں، مسلمان بہت سی آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے گزر رہے تھے. They were treated like animals. ان کے ساتھ تو جانوروں جیسا برتاؤ ہوتا تھا. English rulers with cooperation of Hindus were dominating them and depriving them of their own rights. انگریزی حکمران ہندوؤں کے تعاون کے ساتھ ان پر غلبہ ڈال رہے تھے. ڈومینیٹ، غلبہ پانا، غلبہ پا رہے تھے اور انہیں انہی کے حقوق سے محروم کر رہے تھے. ڈپرائیو، محروم کرنا. اچھا. It was becoming difficult for Muslims to lead their lives according to the teachings of Islam. یہ مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. At that time, Iqbal started mounting awareness among the Muslims. اقبال نے مسلمانوں کے درمیان آگہی کو بڑھانے کا آغاز کیا. His poetry was not only for Muslims of subcontinent. ان کی شاعری نہ صرف بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے تھی but also for the Muslims of entire world. بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھی. Personality is to a man what perfume is to a flower. شخصیت ایک شخص کے لیے ویسی ہی ہے جیسے ایک پھول کے لیے خوشبو ہوتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بیٹا اقبال واز اے پرسنالٹی آف کمپیشنیٹ ٹریٹس ایز ویل. کمپیشنیٹ کہتے ہیں ہمدردی والا، ہمدردی. آپ ہمدردی والی خصوصیات کی حامل شخصیت تھے. He used to think about Muslims all over the world. وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں سوچا کرتے تھے. The Muslims were not in better condition in other parts of the world as well. دوسری دنیا کے حصوں میں بھی مسلمان ایک اچھی حالت میں نہیں تھے. Their politics, economy, education and above all their religious ideals were being influenced by Western thinking. یہاں تک کہ ان کی سیاست، معیشت، تعلیم اور سب سے بڑھ کے ان کے تو جو مذہب سے متعلق جو آئیڈیلز تھے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہترین پرسنالٹیز، ان پر وہ بھی انفلوئنس ان کے اوپر آ گیا تھا مغرب کی سوچ کا، اثر آ گیا تھا مغرب کی سوچ کا. علامہ محمد اقبال foresaw all those things and warned his people against the western culture. علامہ اقبال نے یہ تمام چیزوں کو بھانپ لیا. فورسو پہلے ہی دیکھ لینا، 4C کی سیکنڈ فارم ہے. ان چیزوں کو پہلے ہی دیکھ لیا اور لوگوں کو خبردار کیا اس ویسٹرن کلچر کے خلاف. He through his poetry told them what western culture actually was. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے بتایا کہ اصل میں مغربی کلچر ہے کیا. He brought them back towards the teachings of Quran and Hadith. وہ انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی جانب واپس لے کر آئے. بہت بڑا کام تھا. پرسنالٹی ہیز اے پاور ٹو اپ لفٹ. پرسنالٹی کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ آپ کو اوپر لے جائے. پاور ٹو ڈپریس، آپ کو ڈپریس کر دے، نیچے لے جائے. پاور ٹو کرس، آپ پر ملامت کروائے. اینڈ پاور ٹو بلیس، اور یہ بھی طاقت ہوتی ہے کہ آپ پر مہربانی کروا دے. اقبال's 3 books بانگ درا،
Bale Jibreel and Zarb Kalim are extremely useful ideas on human life. اقبال کی 3 کتابیں جن میں بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے، یہ بہت ہی زیادہ مفید ہیں انسانی زندگی کے خیالات کے اوپر. اقبال از اے ٹرو فلاسفر ان ہز پرشین پوئٹری. اپنی فارسی شاعری کے اندر تو یہ اصل میں فلسفی کے طور پہ سامنے آئے. اس میں ہی ہیز ایکسپریس ہز آئیڈیاز آن سوسائٹی اینڈ ریلیجن. انہوں نے معاشرے اور مذہب کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا. We have deep feelings of joy while reading Iqbal's poems. ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے جب ہم اقبال کی پوئمز کو پڑھتے ہیں. Their language is as beautiful as their ideas. ان کی زبان ویسی ہی خوبصورت ہے جیسے کہ ان کے خیال. The combination of the two takes him quite close to artistic perfection. ان دونوں کا جب کمبینیشن آ جاتا ہے تو ایک آرٹسٹک پرفیکشن آ جاتی ہے، ان کے کام کے اندر کاملیت آ جاتی ہے. علامہ محمد اقبال presented the theory of separate homeland for the Muslims of subcontinent. علامہ محمد اقبال ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کی جو سوچ تھی اس کو پیش فرمایا تھا. He clearly referred to the partition of India in his presidential address at All India Muslim League conference held at Allahabad in 1930. 1930 میں الہ آباد کے مقام پر ہونے والی انڈیا مسلم لیگ کی کانفرنس، آل انڈیا مسلم لیگ کی جو کانفرنس تھی، اس میں آپ نے اپنے صدارتی خطاب کے اندر انڈیا کی تقسیم سے متعلق واضح الفاظ میں حوالہ دیا. ریفرڈ حوالہ دینا، حوالہ دیا تھا آپ نے. He put a new life into the youth of his nation through poetry and looked forward to a new era of freedom and achievement. انہوں نے نوجوانوں کے اندر ایک نئی روح پھونکی اپنی شاعری کے ذریعے سے، اور ایک آزادی اور کامیابی کے نئے زمانے کی جانب دیکھا. The shining star died on 21st April 1938 in the age of 55. آپ 55 سال کی عمر میں 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے. His tombstone is in Lahore at بادشاہی ماسک. بادشاہی مسجد میں لاہور میں آپ کا مقبرہ موجود ہے. Muslims of entire world respect and love him. پوری دنیا کے مسلمان ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. Even today، یہاں تک کہ آج بھی his poetry is showing right and accurate path for achieving success in both worlds. ان کی شاعری آج بھی بالکل صحیح اور بالکل سیدھا رستہ بتاتی ہے دونوں دنیاؤں میں کامیابی حاصل کرنے کا. ہیروز نیور ڈائی. جو ہیرو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی وفات نہیں پاتے، کبھی نہیں مرتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.